فیض رمضان، فیض رمضان. ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے. روز جس طرح آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، کل جو سوال کیا گیا تھا اور صحیح جواب جس نے بتایا ہے وہ سب آپ کو بتا دوں. اسماء حسنیٰ کسے کہا جاتا ہے؟ اسماء حسنیٰ کسے کہا جاتا ہے؟ 3 آپشنز آپ سب کو دیے تھے کل. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، الہامی کتاب کے ناموں کو، یا پیغمبروں کے ناموں کو. اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اور صحیح جواب دیا ہے کرن بانو نے لاڑکانہ سے. کرن، آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کا جو گفٹ ہے آپ کو مل جائے گا فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے، آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا. بہت مبارک ہو آپ کو. اور اگر ہم آج ہی کی بات کرتے ہیں تو وہیں پر آج کا ہمارا سوال ہے، روز قیامت سور کون سا فرشتہ پھونکے گا؟ آج کا ہمارا سوال ہے، روز قیامت سور کون سا فرشتہ پھونکے گا؟ 3 آپ کو آپشنز دیے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یا حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپ نے اس کا صحیح جواب دینا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ گفٹ کی، میں نے آپ سب کو بتایا تھا اب تو عید بھی قریب آنے والی ہے کہ آپ کو نادوز سیلون کی جانب سے گفٹ واؤچر دیا جائے گا. اور صرف خواتین نہیں، مرد حضرات بھی کال کے ذریعے یا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ کی طرف سے یہ عید سے پہلے ایک تحفہ ہو جائے گا. وہیں پر جو آج کا بڑا اہم موضوع ہے، شاکر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں یہی جو ہمارے موجودہ حالات ہیں ملک کے، اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کی دعا کا یا نمرہ کا، ہم جب کیس دیکھتے ہیں شاکر صاحب کیا فرمائیں گے؟ نکاح نامہ بھی سامنے آیا، وہیں پر جہاں قوم کی، ہمارے پورے ملک کی دعائیں یہ تھیں کہ سلامتی کے ساتھ ہو، جو کچھ بھی ہو تو کم از کم جو ہم نے پہلے حالات دیکھے، بچیوں کے ساتھ جو ہوا، کوئی زندہ ملی کوئی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی سانحہ ہوا، سب کی دعا یہ تھی کہ کسی طرح سے بھی دعا کے لیے ہی، دیکھیں نام بھی دعا ہے، دعا کے لیے سب کی دعا تھی کہ زندہ سلامت یعنی گھر اپنے آ جائیں، سلامتی سے کچھ بھی ہوا ہو. کل کی جب میں بات کرتی ہوں، کل جب ہم بات کر رہے تھے تو ظفر عباس صاحب، ظفر عباس بھائی جب کال پر تھے انہوں نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کیونکہ ان کے والدین نے دعا کے انہی سے رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بچی چاہے اپنی مرضی سے گئی ہے یا جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے. وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ نکاح نامے کی، جیسے میں نے آغاز میں ہی کہا، کیا بہتر نہیں ہے کہ والدین کی جانب سے یا اولاد کی طرف سے جو بیریئر ہے یہ ختم ہو جائے؟ جب یعنی ایک حلال چیز ہے، جب ایک اقدام ہے، ہونا ہے، لیکن یہاں پہ تو ایج کا بھی فیکٹر ہے نا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ آسانی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ بیریئر کیسے ختم ہوگا؟ یہ آسانی ہو دیکھیں نا، ویسے آج کل تو کافی آسانی ہو بھی گئی ہے، چونکہ والدین اور اولاد میں وہ دوری یا وہ گیپ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہے پہلی تو جو ہے وہ اولاد کی ہے. اگر کہیں ایسی کوئی بات ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو اعتماد میں لے کر انہیں بتائیں، اور والدین کا بھی یہ فرض بنتا ہے، چونکہ یہ عین اسلام ہے، یہ اسلام سے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے باہر کوئی ایسی چیز ہے. تو ہم اصل میں سارے جو ہے نا یہ رواجوں کے اور کلچر کے اور اس کے ہی ہیں. تو اگر جیسے ہی والدین کا بھی یہ ہوتا ہے تو وہ طریقے سے ان کا نکاح کر دیں. دیکھیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی محفل میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنی ازواج مطہرات میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو محفل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ سے. پھر پوچھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ انہوں نے کہا عائشہ کے ابا سے. یعنی پھر انہوں نے ابوبکر صدیق نہیں کہا. تو یہ تو ہمارا اسلام بھی ہے کہ بھائی پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے سے آپ پتہ کر لیں، بچوں کی مرضی پوچھیں، اور ایسا ہو تو. لیکن بس آج کل چونکہ ماحول ایسا بن گیا، میں نے بتایا نا کہ وہ گلیمر کی دنیا دکھاتے ہیں، خاص کر جو لڑکے ہیں، جو مرد ہیں، وہ گلیمر کی ایک دنیا دکھاتے ہیں. تو فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے اولاد آج کل کے ماحول کی وجہ سے، چونکہ وہ اپنا گزر بسر بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے. تو یہ اس طرح دیکھیں نا، اب اس دن ایک واقعہ ہوا، وہاں لڑکی ایک تھی، وہ بی فارمیسی کی دیپال پور میں. یہ اچھا کہیں اور کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی. ٹھیک ہے. تو وہ بچی کو انہوں نے ڈی فارمیسی کے لیے ایڈمیشن دیا، وہ لینا نہیں چاہ رہی تھی. ماں باپ نے 60 لاکھ روپے پہ اس کو سیلف فائنانس وہ کر کے دیا. جیسے ہی اس کے پیپر آئے، پیپر وہ نہیں کر پائی، اس نے اپنے آپ کو ہینگ کر لیا. تو اس لیے تھوڑا سا والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں. یہ پنجاب کا ہے جی، دیپال پور کا. جی 3 دن پہلے کا.
ٹھیک ہے. اچھا وہیں پر ہم نے کیونکہ انصاف کے تقاضے کی بات کی, جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں یعنی جیل کی, جب سپریٹینڈنٹ ہونے کی, کہ اس وقت کی کہ آپ ایک خاص ایک ذمہ داری ہوتی ہے, تو بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی, اور خاص طور پہ جب میں, کیونکہ روز ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ ایک یعنی ایک خاص ایک ذمہ داری ہوتی ہے, وہیں پر ہم دونوں کردار دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہر چیز کے اندر پایا جاتا ہے منفی بھی مثبت بھی. آپ نے کیا پایا کہ اگر ہم جرائم کی بات کریں تو کراچی میں کس طرح کے جرائم کا زیادہ آپ نے دیکھا رجحان؟ جرائم تو جی تقریباً ہر طرح کے جرائم ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ آبادی اتنی ہے, یہ تو آپ دنیا کے کسی ملک کو بھی آبادی کے ریشو سے وہ کر لیں تو جرائم وہاں ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری پوسٹنگ جب تھی بچوں کی جیل پہ, 15 سے 18 سال کے بچے تھے, تو سائیکاٹسٹ کی ایک ٹیم آئی اور 3 دن کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جو نتیجہ نکالا, کنکلوژن کیا اس کا, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں 63%, 63% بچیاں یا بچے جرائم کی طرف وہ راغب ہوئے ہیں جو ڈسٹریبیوٹڈ فیملی سے ہیں. طلاق ہو گئی ماں کو, باپ نے دوسری شادی کر لی, وہ پھر جرائم کی طرف راغب ہو گئے. افسوس. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو میں نے بتایا نا کہ آپ کورٹوں میں جا کے دیکھیں تو لاکھوں کے قریب روزانہ کی بنیاد پہ یہ کیس لگے ہیں. لیکن اگر ان کا جلدی فیصلہ ہو, جلدی انصاف ہو, کیونکہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی, کہ انصاف کا قتل ہے انصاف میں دیر ہونا. آپ کو میں اپنی ایک بات بتاؤں, جب ہم ٹریننگ پہ تھے تو ہم لاہور ہائی کورٹ وزٹ پہ گئے, تو میں نے ایک سوال پوچھا جسٹس صاحب سے کہ بات یہ ہے کہ جیلیں بنی ہیں کنوکٹ کے لیے, سزا یاب کے لیے, انڈر ٹرائل کے لیے تو جیلیں ہونی نہیں چاہیے. بالکل. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارا قانون ایسا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے مجھے کہتا ہے کہ خدا ایک ہے, میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے, لیکن ایک دوسرا کلیم کرتا ہے کہ نہیں جی نعوذ باللہ ایک نہیں 2 ہیں, تو میں اسی وقت اپنے ایمان پہ فیصلہ نہیں کروں گا, میں اس کی پروسیڈنگ شروع کروں گا. بھائی ایک والے کو بھی کہوں گا گواہ لے آ, 2 والے کو بھی کہوں گا گواہ لے آ, وکیل آ جائیں گے, یہ آ جائے گا. یہ اس نے اپنے طور پہ ایک ایگزامپل. ہاں, تو یہ چلتے اس نے کہا کہ یہ بڑا لینتھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ بھی صحیح ہے نا, یعنی اپنے طور پہ ایک جو ذمہ داری ہے وہ نبھانی ہے نا, ہر انسان کو نبھانی ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کسی اہم پوسٹ پر ہیں جب بھی ذمہ داری بنتی ہے, ایک یعنی معاشرے میں جب آپ رہ رہے ہیں تو اس وقت بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں بسم اللہ آپ سے کہوں گی کہ اس وقت کریں, کیونکہ فیض رمضان میں ہمارے ناظرین نا نعت کا بھی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ کیجیے نا. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا 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 نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر, اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. اس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. اس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت. وہ محسنوں, وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے.
میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،